عمران خان صاحب نے تیسرا خط لکھ دیا آرمی چیف کو. آرمی چیف نے اس کا جواب بھی دیا ہے. جواب آپ کو بعد میں بتائیں گے, پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے تیسرے خط میں کیا لکھا. ایک دو چیزیں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو عمران خان صاحب نے پہلے خط لکھا تھا وہ اتنا طویل نہیں تھا, دوسرا خط اس سے زیادہ لمبا تھا, اور تیسرا خط مزید تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. اور یہ سلسلہ اگر چلتا رہا تو دباؤ بڑھے گا, اور شاید اسی وجہ سے آرمی چیف کا اس کے اوپر رد عمل آیا. وہ رد عمل میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں, لیکن عمران خان صاحب کا خط دیکھیے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے نکات جو ہیں وہ ٹیکنیکلی زیادہ ساؤنڈ ہے. عمران خان صاحب انٹینسٹی بڑھاتے جا رہے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جو پہلی چوٹ انہوں نے لگائی اور پھر دوسری اور تیسری, تو وہ اس کی شدت میں اضافہ کر رہے ہیں. عمران خان اعصاب کی لڑائی کا ماسٹر ہے. پاکستان میں کوئی آدمی اس کا اس میں مقابلہ نہیں کر سکتا, اور یہ سب لوگ جانتے بھی ہیں. تو اپنی اعصاب کی جنگ میں عمران خان صاحب ایک کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھ رہے ہیں, اور ان کا مقابلہ مشکل دکھائی دیتا ہے. بین الاقوامی سطح پہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ پاکستان کی ریاست اور حکومت کے لیے بہت مشکلات پیدا کر رہی ہیں. پہلے عمران خان صاحب کا لیٹر آپ سن لیجئے تاکہ ہم آگے بڑھیں. عمران خان صاحب نے آرمی چیف عاصم منیر کے نام تیسرا کھلا خط لکھا ہے, اور یہ کھلا خط ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ڈاکیا کے آپ کے ہاتھ میں دے کر جاتا ہے کہ جی اس کو پڑھ لیں آپ. یہ کھلا خط ہے, یہ اوپنلی لکھ دیا جاتا ہے, جس تک پہنچنا ہوتا ہے خود ہی پہنچ جاتا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میں اپنی ذات کے لیے کوئی ڈیل یا اپنی جماعت کے لیے کسی سے کوئی رعایت نہیں مانگ رہا. بطور سابق وزیر اعظم اور محب وطن پاکستانی مجھے صرف اپنی فوج کی ساکھ کی بحالی اور وطن عزیز کا مفاد مقصود ہے. اس امر کے باوجود کہ فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اور روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کے باعث عوام اور فوج کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے. میں آئی ایس پی آر سے کہتا ہوں کہ جھوٹا بیانیہ نہ دیا کریں. بار بار یہ کہنا کہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرتی قوم کی عقل کی توہین ہے. یعنی قوم کو پتہ ہے, سب کو شعور ہے کہ فوج کتنی سیاست میں مداخلت کرتی ہے, تو جب آپ بار بار کہتے ہیں کہ مداخلت نہیں کرتی تو قوم کی توہین ہوتی ہے. لوگ کوئی بیوقوف تو نہیں ہے. سوشل میڈیا کے اس دور میں کوئی چیز نہیں چھپ سکتی. ملک کا بچہ بچہ واقف ہے کہ آرمی چیف ہی اس ملک کا نظام چلاتے ہیں. انتخابات میں دھاندلی ہو یا ارکان پارلیمنٹ کی خرید و فروخت ہو, عدلیہ کی تباہی ہو یا عوامی رائے دہی پر قدغن لگانے کے کالے قانون ہو, نہ صرف ہماری باشعور قوم بلکہ عالمی برادری کو بھی معلوم ہے کہ اس کے پیچھے نامعلوم ہاتھ کون سے کار فرما ہے. لہذا میری ان سے گزارش ہے کہ غلط بیانی سے گریز کیا کریں, کیونکہ یہ صرف من حاصل ادارہ فوج کی بدنامی کا سبب بنتی ہے جو غلط بیانی آپ کرتے ہیں. اور میں 5 نکات پر روشنی ڈالوں گا جس کی وجہ سے پاکستان آج تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے. پہلا نقطہ جو عمران خان صاحب نے بیان کیا, وہ پہلا نقطہ ہے جی کہ دھاندلی زدہ انتخابات کے ذریعے قوم کی جانب سے مسترد شدہ چہروں کو ملک پر مسلط کرنا. یہ کل میں اور آفتاب اقبال صاحب بھی پروگرام میں بات کر رہے تھے. ایک تو جن کو لوگوں نے ووٹ دیا ان کو نہیں آنے دیا, پھر جن کے لوگ خلاف تھے زبردستی لا کے ان کو بٹھا دیا, یعنی جو مسترد شدہ چہرے تھے ان کو لا کے بٹھا دیا گیا. تو اب یہ اس پہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی اس پالیسی کی وجہ سے ملک کا شدید ترین نقصان ہو رہا ہے. ابھی چند سال پہلے تک جن کے سرے محل تھے اور بے فیئر اپارٹمنٹس تھے اور بے شمار کرپشن کی داستانیں قوم کو سنائی جا رہی تھی, انہی کے لیے پوری ریاستی مشینری اور ایجنسیز کو استعمال کر کے نہ صرف قبل از انتخابات بدترین دھاندلی کی گئی, پری پول ریگنگ اسے کہتے ہیں, بلکہ پولنگ ڈے اور اس کے بعد بھی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا اور ان کو قوم کے اوپر مسلط کر دیا گیا. یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شریف خاندان اور زرداری پر کیسز سیاسی نوعیت کے تھے, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کیسز ہمارے دور میں نیب نے بنائے ہی نہیں. انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ان کی کرپشن کے ثبوت اکٹھے کیے. جنرل احتشام ضمیر اور فاروق لغاری نے ان کے اربوں روپے کے کرپشن اور منی لانڈرنگ کے ڈوزیئرز دیے تھے کہ یہ لوگ کتنے کرپٹ ہیں. نیب تو ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں تھا, جنرل باجوہ نیب کو کنٹرول کرتا تھا. ان کے خلاف تمام کیسز ہمارے دور سے پہلے بنے تھے. ہمارے دور میں صرف شہباز شریف کے خلاف مقصود چپڑاسی والا رمضان شوگر مل کا کیس بنا تھا, اس کیس کو بھی بند کر دیا گیا. اچھا یہ تو بڑا کلیئر کیس تھا, یہ بھی بند کر دیا. قوم نے دیکھا کہ انہی نیب زدہ چہروں کو ڈیل کی ڈرائی کلین مشین سے گزار کر دوبارہ پاکستان پر مسلط کر دیا گیا. نیب ترمیم کے ذریعے این آر او دینے کے اس عمل سے ملکی معیشت کو 1100 ارب روپے کا نقصان ہوا. اس فراڈ کے تانے بانے ملائے تو تمام کٹ پتلیوں کی ڈوریاں ایک ہی ہاتھ کی طرف جاتی ہیں اور اس کا سارا نزلہ فوج پر گر رہا ہے. نمبر 2 نقطہ جو عمران خان صاحب نے اٹھایا,
یعنی پہلا وہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ جو 2 نمبر بے ایمان فراڈی ہے سارے آپ نے اکٹھے کر کے قوم پہ مسلط کر دیے, اور مسلط کس نے کیے؟ تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نزلہ فوج پہ گر رہا ہے, سمپل از دیٹ. دوسرا انہوں نے کہا کہ جمہوریت کا خاتمہ, جمہوریت اخلاقیات پر چلتی ہے, حکومت کے پاس اخلاقی قوت ہو تو ہی جمہوریت چل سکتی ہے. 30 سال لگا کر پاکستان میں رفتہ رفتہ جمہوریت کی کچھ بحالی ہوئی تھی, عدلیہ مسلسل جد و جہد سے خود مختار ہوئی تھی, اور میڈیا کچھ آزاد ہوا تھا, اور ملک بہتری کی طرف جا رہا تھا. لیکن پہلے سازش سے ہماری حکومت کو ہٹایا گیا, پھر نہ صرف ایک جعلی حکومت کو مسلط کیا گیا بلکہ ان کو دوبارہ ملک پر مسلط کرنے کے لیے آئین کو توڑا گیا, انتخابات ملتوی کیے گئے, الیکشن سے پہلے ہر حربہ استعمال کیا گیا, قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے ہمارا نشان چھینا گیا, ہمارے ترجیحی امیدواروں کو میدان سے ہٹوایا گیا. یعنی پی ٹی آئی جن کو کھڑا کرنا چاہتی تھی ان کو تو پہلے نکالا نا, اور پھر ان کی سیکنڈ لیڈرشپ یا اس طرح کے لوگ جن کو وہ شاید ٹکٹ بھی نہ دیتے ان کو ٹکٹ دینا پڑا, حتیٰ کہ الیکشن کمپین تک نہیں کرنے دی گئی. یہ سب کرنے کے باوجود جب الیکشن میں پاکستانی عوام نے ہمیں 2/3 سے بھی زیادہ نشستوں پر کامیاب کیا تو فارم 47 کے ذریعے سے رزلٹ تبدیل کر کے صرف 17 سیٹیں جیتنے والی پارٹی کو ملک پر مسلط کر دیا گیا, اور اس انتخابی فراڈ کو چھپائے رکھنے کے لیے اور تحریک انصاف کو کچلنے کی کوشش میں جمہوریت کو مکمل طور پر پاؤں تلے رون دیا گیا. الیکشن آڈٹ کے خود مختار ادارے پتن کی رپورٹ اس سلسلے میں سب کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ کیسے اس ملک میں جمہوریت کا نقصان کر کے دھاندلی کے 64 نئے طریقے اپنائے گئے, میڈیا پر بدترین قدغنے لگا کر اور انسانی حقوق کی پامالی کر کے جمہوریت کے تمام ستونوں کو برباد کر دیا گیا ہے. لوگوں کو ان کے نمائندگان چننے کا حق نہیں ہے. الغرض جمہوریت کے تمام بنیادی ستون بشمول خود مختار عدلیہ, حق آزادی رائے, آزاد میڈیا اور انسانی حقوق ختم کر دیے گئے ہیں. اس سب کے پیچھے بنیادی طور پر تحریک انصاف کو کچلنے اور الیکشن پر ڈاکہ جو ڈالا گیا ہے اس پر پردہ پڑے رہے, اس کی ایک کبھی کوشش کار فرما ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں جی کہ یہ ساری جمہوریت جو برباد کی ہے صرف اسی چکر میں کی ہے کہ اپنے بندے لاگے بٹھانے تھے اور پی ٹی آئی کو کچلنا تھا, اور اس کے لیے کیا کچھ کیا یہ انہوں نے سارا اس میں بتایا. نمبر 3, ترجیحات کی غلط سمت, یعنی جو آپ کو کرنا ہے وہ آپ نہیں کر رہے, جو آپ کو نہیں کرنا وہ آپ کر رہے ہیں, غلط سمت میں آپ جا رہے ہیں. ساری دنیا آگے کی جانب سفر کرتی ہے مگر ہم مخالف سمت میں گامزن ہیں. پاکستان کو بنیادی ڈھانچے میں اصلاحات کی ضرورت ہے جس میں اداروں کی مضبوطی, قانون کی حکمرانی, اقتصادی ترقی, آمدن میں اضافہ, اخراجات میں کمی, بڑھتی آبادی کے ساتھ روزگار کے مواقع پیدا کرنا, سماجی تحفظ, امن و امان اور ملک میں نئی سرمایہ کاری لانا شامل ہے. اداروں کی مضبوطی میں ہی ملک کی ترقی کا راز ہے. یہ کام مشکل ہے اور صرف وہی حکومت کر سکتی ہے جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہو اور جس کے پاس اخلاقی طاقت ہو. اصلاحات کرنا این آر او اور جال سازی سے اقتدار لینے والوں کے بس کی بات نہیں ہے. یہاں جعلی پارلیمنٹ ہے, جعلی ایم این ایز ہیں, جعلی وزیر ہیں, جعلی صدر ہے, جعلی وزیر اعظم, سارے ہی جعلی ہیں. ان کا ایجنڈا صرف خوف و ہراس پھیلا کر اپنے تسلط کو برقرار رکھنا ہے. ملک میں استحکام تب آتا ہے جب قانون کی حکمرانی ہو اور جمہور کو آزادی حاصل ہو. یہاں تو 21ویں صدی میں یہ حال ہے کہ انٹرنیٹ تک بندش کا شکار ہے. آئی ٹی کے اس دور میں لوگ نہ صرف تعلیمی اور سماجی بلکہ معاشی طور پر بھی انٹرنیٹ پر منحصر ہیں. اس کے منقطع ہو جانے سے پہلے سے ہی تباہی کے دہانے پر کھڑی معیشت کو مزید نقصان پہنچ رہا ہے. اب وہ آگے یہ بتاتے ہیں عمران خان صاحب کے ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے رول آف لا انڈیکس میں ہم 26ویں ترمیم کے بعد صرف گنتی کے چند ممالک سے آگے ہیں. دی اکانومسٹ کے انٹیلیجنس یونٹ کے ڈیموکریسی انڈیکس میں ہم ہائیبرڈ نظام سے آمرانہ نظام کی جانب گامزن ہیں. یعنی ابھی ایک ہائیبرڈ نظام پاکستان میں لائے ہوئے ہیں, اور دا اکانومسٹ کی یہ رپورٹ کہتی ہے جو ان کا ڈیموکریسی انڈیکس ہے وہ یہ بتا رہا ہے, جمہوریت ناپنے کا جو ان کا پیمانہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بڑی تیزی سے آمریت کی طرف جا رہا ہے. یہ ان کی رپورٹ ہے, عمران خان صاحب نے اس کا حوالہ دیا ہے. اسی طرح ملک میں امن صرف تب آئے گا جب اپنے پڑوسی ممالک سے تعلقات کی پالیسیوں کو بہتر کریں گے اور پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کر پالیسیاں بنائیں گے. ہماری افغانستان کو لے کر پالیسی سنجیدہ نہیں ہے, اس کی وجہ سے ہمیں دہشت گردی کے بڑھتے ناسور کا سامنا ہے. اچھا, اب عمران خان صاحب نے بتایا کہ ترجیحات ہونی کیا چاہیے اور ہم جا کس طرف رہے ہیں. چوتھا نقطہ جو عمران خان صاحب نے اٹھایا وہ یہ کہہ رہے کہ ہنر مند پاکستانیوں اور سرمایہ کی ملک سے باہر منتقلی. اس کے بارے میں چیئرمین نیب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے, وہ بھی آپ کو میں یہیں پہ بتا دیتا ہوں بھی, لیکن پہلے سنیں عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں جاری ظلم اور جبر کے ماحول اور لاقانونیت سے عوام شدید مایوس ہے.
سرمایہ کار اور ہنرمند افراد جوک در جوک بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں۔ 2 سال کے عرصے میں تقریباً 17 لاکھ افراد کے بیرون ملک منتقل ہونے سے ملکی معیشت کو اندازاً 15 سے 20 ارب ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے۔ معاشی عدم استحکام اپنی انتہا پر ہے، گروتھ ریٹ صفر ہے اور پاکستان میں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ ملک میں غربت اور بے روزگاری عروج پر ہے، لوگ ہر حال میں ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ آئے روز لوگوں کے ڈوبنے کی خبر آتی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک میں مایوسی کس قدر عروج پر ہے۔ 5واں نقطہ جو عمران خان صاحب نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ ملک میں انسانی حقوق کی پامالیاں، ملک میں ہر جانب فسطائیت کا بازار گرم ہے، بنیادی انسانی حقوق کی معطلی اور حرمتوں کی پامالی سمیت وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو مشرقی پاکستان میں کیا گیا تھا بنگلہ دیش میں، اور سقوط ڈھاکہ جیسا سانحہ وقوع پذیر ہوا تھا۔ 8 فروری کو ایک بار پھر ہمارے احتجاج کو ناکام بنانے کی کوشش میں ملک بھر میں چھاپے مار کر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ پنجاب پولیس شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار بن کر بدماشی پر اتری ہوئی ہے۔ وزیر آباد میں پولیس نے ہمارے ایک کارکن کا جنازہ تک نہیں پڑھنے دیا۔ 9 مئی اور 26 نومبر جیسے سانحات میں ریاست کی جانب سے کی جانے والی انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں پر بھی کوئی ایکشن نہیں ہوتا تو اس ملک میں کسی کو انصاف ملنا ممکن نہیں ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کو ہمارے نہتے جمہوریت پسند کارکنان پر ظلم و تشدد کی انتہا کی گئی، پرامن شہریوں پر سیدھی گولیاں چلا کر شہید کیا گیا۔ سیاسی انتقام کی آڑ میں 3 سال میں 1 لاکھ سے زائد مرتبہ شہریوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، ہمارے 20,000 سے زائد ورکرز اور سپورٹرز کو گرفتار کیا گیا اور سینکڑوں کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ہزاروں بے گناہ لوگوں کو کئی ماہ جھوٹے کیسز میں جیلوں میں رکھا گیا، لوگوں سے سیاست کرنے کا حق چھینا گیا، سویلین کو ملٹری حراست میں دے کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ بلوچستان میں جو انسانی حقوق کا حال تھا اب پورا ملک اس کی لپیٹ میں ہے۔ میرے کیسز کے لیے پاکٹ ججز بھرتی کیے جا رہے ہیں، میرے وکلا کو جیل ٹرائل میں جانے نہیں دیا جاتا اور صحافیوں کو بھی اپنی من مرضی سے اندر بھیجا جاتا ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کیونکہ پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نظام عدل کا مکمل طور پر جنازہ نکل چکا ہے اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چل رہا ہے۔ لوگوں سے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے۔ اس دلدل سے جب تک پاکستان کو نہیں نکالا جائے گا تب تک ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ مندرجہ بالا نکات پر غور و خوض اور ان کی روشنی میں اسٹیبلشمنٹ کا اپنی پالیسیوں کو فوری تبدیل کرنا وقت کی ضرورت ہے تاکہ بطور ادارہ فوج کی بدنامی کا عمل رک سکے۔ ملک کی خزانہ لوٹ کر بیرون ملک ڈھیر لگانے والی اشرافیہ کا کیا ہے؟ وہ تو اگلی پرواز سے ملک سے نکل جاتے ہیں۔ پورا نظام اور اس کی توانائیاں اس ٹولے کو بچانے پر صرف کرنے کی بجائے اپنی ترجیحات درست کریں اور ان 24 کروڑ پاکستانیوں کا سوچنے کی ضرورت ہے جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر اور اپنی غلطیوں سے سیکھ کر تمام اقدامات اور پالیسیز کو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر لانا پاکستان کی بقا اور ترقی کا واحد راستہ ہے۔ سیاسی اور معاشی استحکام اور ملکی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج کو کم کیا جائے اور اس بڑھتی خلیج کو کم کرنے کے لیے صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ فوج کا اپنی آئینی حدود میں واپس جانا، سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا اور اپنی متعین کردہ ذمہ داریاں پوری کرنا، اور یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا ورنہ یہی بڑھتی خلیج قومی سلامتی کی اصطلاح میں فالٹ لائنز بن جائیں گی۔ اب یہ عمران خان صاحب نے تیسری مرتبہ یہ چیز لکھی ہے۔ ہر خط میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ساری خرابیاں ہو رہی ہیں، اینڈ میں کہتے ہیں اس کے لیے رسپانسبل پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور اینڈ میں اس کا حل یہ بتاتے ہیں۔ وہ حل میں آپ کو دوبارہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ فوج اپنی آئینی حدود میں واپس جائے، سیاست سے اپنے آپ کو علیحدہ کرے اور اپنی متعین کردہ ذمہ داریاں پوری کرے، اور یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا ورنہ یہ بڑھتی ہوئی خلیج قومی سلامتی کی اصطلاح میں فالٹ لائنز بن جائیں گی۔ جی عمران خان صاحب نے تیسری مرتبہ اسی طرح کے الفاظ لکھے ہیں لیکن خط کے اندر انٹینسٹی بڑھ گئی ہے۔ اب جناب اس کے اوپر جو آرمی چیف کا رد عمل ہے وہ پڑھ کے آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے۔ تو آرمی چیف کا رد عمل یہ میرے پاس موجود ہے، ایکسپریس نیوز نے بھی اس کو چھاپا ہوا ہے۔ اب آرمی چیف کہتے ہیں مجھے کوئی خط نہیں ملا، اور مجھے ملا بھی تو میں نہیں پڑھوں گا بلکہ وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا، یہ آرمی چیف نے کہا ہے۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو وہ کر رہے تھے، نارملی ہوتی نہیں ہے صحافیوں کی اور آرمی چیف کی غیر رسمی گفتگو، یہ باقاعدہ پلان کے ساتھ ہوتی ہے جب بھی ہوتی ہے۔ تو سپہ سالار نے کہا کہ ملک بہت اچھے انداز میں آگے بڑھ رہا ہے، ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے اور پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے، یہ ان کا کلیم ہے آرمی چیف کا۔ انہوں نے کہا کہ خط کی باتیں صرف چالیں ہیں، مجھے کسی کا کوئی خط نہیں ملا، خط ملا بھی تو نہیں پڑھوں گا بلکہ وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا۔ اچھا جی، اب یہ عمران خان صاحب خط لکھتے ہیں
आर्मी चीफ जनाब इसके ऊपर ये कहते हैं कि मुझे तो मिला ही नहीं, मिलेगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा, और ये एक चाल है खत की बातें, और अगर मिलेगा भी तो वजीर आजम को भिजवा दूंगा। अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ इतने ही आइन और कानून के ऊपर चलते होते ना आज तक जितने माजी में आए हैं, तो पाकिस्तान यहां तक पहुंचता ही ना।